اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ ایک مرتبہ یہ کام ہو جائے کہ بندے کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہو تو پھر تقویٰ کی منزل خود بخود آسان ہو جاتی ہے اور انسان اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اور یوں تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت راستے ہیں، یہاں تک کہا گیا کہ طرق الوصول الی اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں جتنے مخلوقات کے سانس، یعنی ہر آدمی کا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا الگ راستہ ہے، ہو سکتا ہے الگ ہو۔ ایک تاجر ہے وہ کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے، ایک کاشتکار ہے وہ کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے، ایک ملازم ہے کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے، ایک معلم ہے استاد ہے وہ کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے، ایک طالب علم ہے وہ کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے۔ اسی راستے کی تعیین کے لیے ساری شریعت آئی ہے۔ شریعت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے بتانے کے لیے آئی ہے۔ شریعت کے لفظی معنی بھی راستے کے ہیں، لغت میں شریعت کے کیا معنی؟ راستہ۔ کس چیز کا راستہ؟ کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا راستہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا راستہ۔ تو شریعت ساری کی ساری شریعت جس میں احکام ہیں وضو کے، طہارت کے، نماز کے، زکوٰۃ کے، حج کے، رمضان کے روزوں کے، مخلوق بندوں کے حقوق کے، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، باپ کے حقوق، ماں کے حقوق، جتنے بھی یہ راستے نظر آ رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے راستے ہیں۔ اور انسان زندگی میں جو عمل بھی کر رہا ہے وہ اگر نیک نیتی سے اللہ کے ان دو باتوں کا اگر بندہ اہتمام کر لے، اپنی زندگی میں مشق کر کے اہتمام کر لے، تو جتنا زیادہ اس کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انشاءاللہ قرب ہوگا اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ ایک راستہ ہے دعا کا، جس کے اوپر میں کئی بیانات کر چکا ہوں کہ اپنی ہر بات، ہر حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالے۔ کچھ ایسا بن جائے کہ چلتے پھرتے ہر وقت نہ کچھ اللہ میاں سے مانگ رہا ہو، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے۔ حاجات بے شمار ہیں بندے کی، تو چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالے، چاہے زبان سے چاہے دل سے، جس وقت بھی جو حاجت بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معصور دعائیں تلقین فرمائی مختلف اوقات میں، صبح اٹھو تو یہ پڑھو، اور غسل خانے میں جاؤ تو یہ پڑھو، باہر نکلو تو یہ پڑھو، مسجد میں جاؤ تو یہ پڑھو، گھر میں جاؤ تو یہ پڑھو، سواری میں سوار ہو تو یہ پڑھو، یہ سب اسی بات کی عادت ڈالنے کے لیے ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے پروردگار سے رابطے میں رہے، ہر وقت اپنے پروردگار سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہے۔ تو ایک چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ تک جلدی اور آسان طریقے سے پہنچنے کی ایک بہت ہی آسان تدبیر یہ ہے۔ اب کیا بتاؤں کہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب کسی وقت گناہ کا تقاضا ہو رہا ہو دل میں کسی گناہ کا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، یا اللہ یہ شیطان مجھے پریشان کر رہا ہے، یا اللہ یہ نفس مجھے پریشان کر رہا ہے، مجھے فلاں گناہ کی طرف مائل کر رہا ہے، یا اللہ یا تو مجھے اس سے بچا لے یا پھر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت بھی، عین اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ تو اتنی سہل تدبیر ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا، تو جب پکارے گا بندہ اللہ تعالیٰ کو تو جواب ضرور دیں گے وہ۔ اب جواب چاہے اس شکل میں ہو کہ جو مانگ رہے ہیں وہ دے دی جائے، چاہے اس شکل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے تمہیں نواز دیں، لیکن پکارتے رہو۔ ایک راستہ تو یہ ہے۔ دوسرا راستہ جو بڑا آسان بھی ہے اور بڑا ضروری بھی ہے اور انتہائی مؤثر بھی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کثرت سے شکر ادا کرنا۔ ہر وقت بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، منہ میں بولنے کی طاقت ہے، زبان چل رہی ہے، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، چلنا پھرنا ہو رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو انسان ہر وقت ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ بندہ اگر شمار بھی کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کبھی شمار نہیں کر سکتا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حق تو بندہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے گلستان، پہلے بہت پڑھائی جاتی تھی، اہتمام سے پڑھائی جاتی تھی، وہ در حقیقت بڑی عارفانہ کتاب ہے۔ اس کی جو مقدمہ ہے
حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، وہ اس میں فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کا کیسے شکر ادا کروں، شکر ادا کرنا تو چاہتا ہوں لیکن شکر کیسے ادا کروں کہ میرا جو سانس آ رہا ہے، سانس جو چل رہا ہے، تو سانس کا باہر آنا ایک نعمت، اندر جانا دوسری نعمت۔ سانس اگر اندر جائے باہر نہ آئے تو کیا ہوگا؟ موت۔ سانس باہر آئے اندر نہ جائے تو کیا ہوگا؟ موت۔ لہذا سانس کا اندر جانا ایک نعمت اور سانس کا باہر آنا دوسری نعمت۔ تو اگر میں جتنا بھی کر سکے تو آدمی کو یہ چاہیے کہ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر جو اس کو حاصل ہو، جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوئی، کوئی راحت ملی، کوئی مزہ آیا، کوئی لذت حاصل ہوئی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا آپ کی حمد کرتا ہوں، آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ باہر جا رہے تھے، سواری تلاش کرنا چاہ رہے تھے، سواری مل گئی، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ مجھے سواری مل گئی۔ گھر میں داخل ہوئے تو وہاں پر گھر والوں کو اچھی حالت میں پایا، اے اللہ آپ کا شکر۔ ہر بڑی چھوٹی بڑی نعمت پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو۔ یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بزرگوں نے اس کی مشق کرائی ہے، اس پر مجاہدہ کروایا ہے، تمرین کرائی ہے۔ اس کے بعد حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ تقریباً ہر وقت بندہ یا کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے یا شکر ادا کر رہا ہو۔ کوئی حاجت ہے دعا کر رہا ہے، کوئی حاجت پوری ہو گئی شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ دماغ میں چکی چل رہی ہے خیالات کی، ادھر کی ادھر کی، ساری دنیا کے خیالات چکر لگا رہے ہیں۔ ان خیالات کی رو کو ذرا سا پلٹ کر، اس کا راستہ بدل کر ان دو چیزوں پر مرکوز کر دو، یا اللہ یہ حاجت ہے یہ پوری کر دیجئے، یا اللہ یہ آپ نے مجھے اچھی چیز عطا فرمائی ہے، میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ تو شکر ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی عبادت ہے۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے تھے کہ یہ شکر ایسی عبادت ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ کیا عبادت کر رہا ہے بندہ۔ اگر تم نفلیں پڑھ رہے ہو تو اس میں ریاکاری کا بھی احتمال ہے، اس میں عجب بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی میں بڑا عبادت گزار بن گیا، اور نہ جانے کیا کیا مقاصد نفس اس میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن شکر ایسی نعمت ہے، عبادت ہے، دل ہی دل میں، زبان سے کیا یا نہیں، زبان سے کر لے تو زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے۔ لیکن اگر بالفرض زبان سے نہیں بھی کیا، دل میں، دل یہ کہہ رہا ہے، بار بار دل جو ہے وہ کہہ رہا ہے، یا اللہ کتنا اچھا کام کر دیا آپ نے، یا اللہ میرا کام کس طرح بنا دیا، یا اللہ آپ نے میری یہ مشکل حل کر دی، یا اللہ یہ میرا کام ہو گیا۔ تو کیا ہوگا کہ دل ہر وقت ایک ایسی عبادت میں مقصود ہے کہ کسی کو پتا بھی نہیں۔ میان عاشق و معشوق رمزیز، کرامن کاتبی را ہم خبر نیز۔ سمجھے نا، یہ عاشق اور معشوق کے درمیان، محب اور محبوب کے درمیان ایک ایسا راز ہے کہ کہتے کرامن کاتبی کو بھی خبر ہے کہ نہیں، اللہ ہی جانے، سمجھے، کیونکہ علیم بذات صدور تو وہ ہے، سینے کی باتوں کو جاننے والا تو وہ ہے۔ دل دل میں اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کر لیا۔ اب دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سکھائی، اب بیت الخلاء میں جا رہا ہے آدمی، بیت الخلاء میں جانا ایک ایسی بات ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہوئے بھی آدمی کو شرماتا ہے کہ بھئی بیت الخلاء میں جانا۔ تو وہاں پر بھی کہا، پہلے تو کہا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میاں سے دعا مانگو، ٹھیک ہے، شروع میں، یا اللہ میں جا رہا ہوں ایسی جگہ جہاں پر کہ نجاستیں ہیں، تو شیطان خبیث یہاں پر آ سکتے ہیں، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان مجھے پریشان نہ کریں۔ جاتے ہوئے تو دعا تلقین کر دی۔ جب فارغ ہوئے تو کیا کہا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، شکر ادا کرو، غلاظت باہر نکل گئی، غلاظت باہر نکل گئی، تو غلاظت باہر نکل گئی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ اگر کہیں یہ غلاظت جسم میں رہ جاتی اور نہ نکلتی، بتاؤ دیکھو قبض ہو گیا کسی آدمی کو، ہے نا، تو قبض ہو گیا، تو قبض ہونے کی حالت میں کہتے ہیں قبض جو ہے وہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ اگر قبض ہو جاتا، باہر نہ نکلتی، یہ جو اندر گندگی ہے، یہ اندر کیا فساد مچاتی، تو اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دیا کہ اس پر بھی شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رکھے اور اس بات کا کی فکر کرے کہ مجھے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ فکر، یہ دھیان، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی فرما دی کسی معنی میں۔ اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو، اور آدمی یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا چیز آگے بھیجی ہے۔ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، بل تنظر، غور کرے، دیکھے، جائزہ لے
کہ اس نے کیا چیز آگے بھیجی ہے. ما قدمت، قدمت کے معنی آگے بھیج دینا. کیا چیز آگے بھیجی ہے لغد، کل کے لیے. کل سے مراد یہاں پر آخرت ہے کہ اس نے آخرت کے لیے کون سا عمل آگے بھیجا ہے. کل سے تعبیر اس لیے کیا کہ ہم تو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی بہت عمر پڑی ہے اور ابھی فرض کرو ہم جوان ہیں، پھر جناب ادھیڑ عمر میں آئیں گے، پھر بوڑھاپا ہوگا، پھر عمر کو پہنچیں گے، پھر کہیں جا کے مرنے کا مرحلہ آئے گا، اس کے بعد پھر آخرت ہوگی. تو اس کو ہم بہت دور سمجھتے ہیں آخرت کو، اور چونکہ دور سمجھتے ہیں لہذا غفلت میں مبتلا ہو کر زندگی گزارتے رہتے ہیں. ابر بعیش کو اس کے عالم دوبارہ نیز. تو بہت دور سمجھتا ہے انسان آخرت کو. قرآن کہتا ہے وہ کل ہے. قرآن اس کو تعبیر کر رہا ہے آخرت کو کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ وہ آخرت جس کو تم دور سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ دور نہیں ہے، وہ اتنی ہی قریب ہے جتنی کہ تم کل کو قریب سمجھتے ہو، آنے والے کل کو جتنا قریب سمجھتے ہو. کیوں؟ دو وجہ سے. ایک وجہ یہ کہ کچھ پتا ہے کہ تمہیں اگلا سانس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا. کس بات کا یقین ہے کہ ابھی موت مجھے نہیں آنی. دیکھتے ہو آنکھوں سے کہ بیٹھے بیٹھے انسان دنیا سے چل دیتا ہے. کتنے واقعات تمہارے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے میں کئی واقعات تھے ہمارے سامنے آئے. نوجوان آدمی اور کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، لیکن اچانک دل کا حملہ ہوا، ختم ہو گیا. تو ایک تو اس لیے اس کو دور نہ سمجھو، اس لیے کہ وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے. کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب اس کی موت آ جائے گی اور کب وہ آخرت کے عالم میں پہنچ جائے گا. ایک وجہ تو یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر تمہاری عمر 100 سال ہو جائے، 150 سال ہو جائے، تب بھی جب آخرت میں پہنچو گے تو قرآن کہتا ہے تمہیں ایسا محسوس ہوگا کَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ. اور دوسری جگہ پر فرمایا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، یعنی وہاں جانے کے بعد تمہیں ساری اپنی زندگی، دنیا کی ساری زندگی ایسا لگے گا جیسے 1 گھنٹے میں